أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے سوگ میں ہم صورت آل عمران آیت نمبر 83 سے 88 تک پڑھیں گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، افغیر دین اللہ، آیا اللہ کے دین کے بغیر، آیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین، یبغونا وہ تلاش کرتے ہیں، وَلَهُ أَسْلَمَ حالانکہ اسی کے فرمان بردار ہے، من فی السماوات وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، طوعا و کرہن خوشی سے، و کرہن اور مجبوری سے، یعنی کچھ اپنی خوشی سے اور کچھ ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور اسی ہی کی طرف ان سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا اور اس پر جو نازل ہوا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم اور اس پر جو نازل ہوا ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اور اس کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پر، یہ بڑا بیٹا ہے، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، یہ چھوٹا بیٹا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، دونوں پیغمبر ہیں، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر جو ابراہیم علیہ السلام کا پوتا اور اسحاق علیہ السلام کا بیٹا ہے اور یوسف علیہ السلام کا باپ ہے، والاسباط اور ان کی اولاد پر، اسباط جمع ہے سبط کی، اولاد کو کہتے ہیں، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور اس پر جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو یعنی تورات، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی انجیل اور معجزات، والنبیون اور باقی نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق ہم تفریق نہیں کرتے، بین احد منہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان، کہ کچھ کو مانے اور کچھ کو نہ مانے، اہل کتاب یہود و عیسائیوں کی طرح، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون اور ہم خاص اللہ کے تابعدار ہیں، وَمَن يَبْتَغِ اور جو کوئی ڈھونڈے گا غیر الاسلام دیناً اسلام کے بغیر کوئی اور دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ تو ہرگز وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی باقی ادیان دین اسلام کے سوا عند اللہ مقبول نہیں ہے، مردود ہے، ان کے ماننے والے نجات نہیں پا سکتے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ شخص آخرت میں ہوگا نقصان والوں میں سے۔ کیف یہدی اللہ قوما کیسے ہدایت دے گا اللہ اس قوم کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان لانے کے بعد، وشہدوا اور اس بات کے بعد کہ انہوں نے گواہی دی، ان الرسول حق کہ یہ رسول سچا ہے، برحق ہے، مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وجاءہم البینات اور آئی تھی ان کے پاس واضح دلائل، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالم قوم کو، اولئک جزاؤہم یہی لوگ ہیں جن کی سزا، جن کا بدلہ، ان یہ ہے، علیہم لعنت اللہ کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور سارے لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا وہ اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ محترم سامعین، پہلی آیت میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، انس اور جن کے سوا باقی سب اللہ کے تابعدار ہے، چاہے زمین ہے، چاہے آسمان ہے، چاہے پہاڑ ہے، چاہے سمندر ہے، چاہے جانور ہے، جتنے بھی ہے تکوینی طور پر سب اللہ نے ان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس مقصد پہ چل رہے ہیں، سوائے انس اور جن کے کہ یہ بھی کچھ امور میں تو غیر اختیاری ہے، اس میں یہ بھی اللہ کے حکم سے انحراف نہیں کر سکتے، البتہ اعمال کے لحاظ سے اللہ نے کسی حد تک ان کو اختیار دیا ہے کہ یہ کون سے اعمال کرتے ہیں اور کون سے راستے کو اختیار کرتے ہیں، ورنہ تو در حقیقت پوری کائنات میں جو دین چل رہا ہے، جو طریقہ چل رہا ہے،
وہ اللہ کی فرمان برداری کا ہے۔ تو اس میں ترغیب ہے ان انسانوں کو جو اللہ کے حکم کے باغی ہے اور جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس میں ان کو بڑے لطیف اور خوبصورت انداز میں دعوت دی گئی ہے کہ آئیے اللہ کے دین کو اپنائیے اور اللہ کے تابعدار بنیے اور مسلمان ہو جائیے، محمد الرسول اللہ کے دین کو اپنا لیجیے۔ آیت نمبر 84 سے ملتی جلتی آیت سورۃ بقرہ میں بھی گزر چکی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ سارے دینوں کو، سارے کتابوں کو اور سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں، کیونکہ جو ایک بھی پیغمبر یا ایک بھی کتاب کا منکر ہے، یاد رکھے وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور آگے آیت نمبر 85 میں ہے کہ اللہ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ دین اب قیامت تک اسلام ہے۔ اسلام کے سوا اگر کوئی کسی دین کو فالو کرے گا اور اس پہ چلے گا تو وہ مردود ہوگا۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہودیت اور عیسائیت اور باقی جتنے بھی دعوے دار ہے اپنے ادیان کے حق ہونے کے، ان کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ وہ سارے دین اور ادیان اب منسوخ ہو چکے ہیں، اب قیامت تک نجات کا راستہ صرف اسلام ہے۔ آیت نمبر 86 میں اللہ فرماتا ہے کہ جو یہودی اور جو عیسائی جنہوں نے نبی علیہ السلام کی نبوت پر آپ کے آنے سے پہلے گواہی دی تھی، اور جیسے کہ سورۃ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے وہ کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے اور ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ مل کر ہم تمام لوگوں پہ غالب آ جائیں گے، لیکن جب وہ رسول آ گیا تو اب اس کا انکار کیا۔ تو اللہ فرماتے ایسے قوم کو اللہ کیسے ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف چلے گئے، حالانکہ ان کے پاس اس نبی کی نبوت کے واضح دلائل موجود تھے۔ تو ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو گمراہی کی طرف لاتے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے کرتوتوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان سے توبہ کی توفیق اللہ سلب کر لیتا ہے، اور پھر وہ روز بروز گمراہی اور گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں، جہاں سے باہر آنا پھر ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور اسی میں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی سزا یہ ہوتی ہے کہ ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، فرشتے بھی اور سارے انسان بھی، اور اسی عذاب میں اور لعنت میں اور جہنم میں وہ ہمیشہ گرفتار رہیں گے کہ پھر نہ عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مہلت مل جائے گی کہ وہ دوبارہ دنیا میں جائے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے اور دین اسلام کے پیروکار بن جائے۔ تو اس میں بھی تمام انسانوں کو دعوت دی گئی ہے کہ موت سے پہلے پہلے اپنے کفر سے توبہ کر لے اور اپنے شرک اور بت پرستی سے اور ادیان باطلہ سے توبہ کر لے اور دین اسلام قبول کر لے۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔